مجیب صاحب، اس دوران اگر آپ اس پہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں، جس طرح جب ہم نے بات کی تھی ابھی پروگرام کے آغاز میں، جب آپ نے زمین کے کناروں تک پہنچنے کی بات ہوئی، تو اس میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر ناظرین کو یہ بھی خاص طور پہ بتایا جا سکے کہ زمین کے کناروں تک جو پہنچا ہے تو وہ کوئی نیا دین یا کوئی نئی بات نہیں پہنچی، بلکہ اسلام کی خوبصورت اور امن پسند تعلیمات، جنہیں بہت زیادہ جو ہے وہ بدعات اور رسومات کے دھند میں جو ہے وہ لپیٹ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے دنیا متنفر ہو گئی تھی۔ تو در حقیقت اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کا جماعت احمدیہ نے توفیق پائی ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ بالکل جماعت احمدیہ جو پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ، وہ ایک حقیقی اسلام کا پیغام ہے، اور اس اسلام سے قطعاً مختلف نہیں جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے اور آپ نے ساری دنیا کے لیے دیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا پیغام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ ایک مستقل اور پائیدار پیغام ہے اور ساری دنیا کے لیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ یہ اعلان کر دیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ کا پیغام ساری دنیا کے لیے تھا، اور یہی پیغام ہے جس کو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ دنیا میں پھیلانا مقدر کیا ہے۔ اور یحیی الدین و یقیم الشریعہ، آپ کے آنے کا مقصد بیان ہوا ہے کہ آپ نے اس شریعت اسلامی کو قائم کرنا ہے اور اسی پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے جو پہلے سے دیا گیا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ دنیا کے کونے کونے میں آج جو پیغام پھیلا رہی ہے وہ یہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور ہرگز اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ میں اس کی آپ کو ایک دلچسپ مثال دیتا ہوں کہ کافی عرصے کی بات ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے مشہور ہفت روزے میں ایک تصویر نائجیریا کے ایک گاؤں کی مسجد کی شائع کر دی گئی، اور اس کے اوپر اپنے کسی آرٹسٹ نے اپنے قلم کے ذریعے کلمہ طیبہ میں جو لفظ محمد آتا ہے اس کو بدل کر احمد کر دیا، اور وہ شائع کر دی گئی، اور عنوان یہ دیا گیا، لو دیکھو اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ کہ یہ دیکھیں جماعت احمدیہ یہ پیغام دنیا کے کونے میں پھیلا رہی ہے کہ وہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بجائے جو ہمارا سچا کلمہ ہے آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اس کی بجائے انہوں نے لفظ کو احمد بدل دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ایسی جسارت تھی جو نامعلوم کس شخص نے کی، لیکن اصل محمد کے لفظ کو مٹا کر بدل کر معمولی سا اور احمد بنا دیا گیا، اور اس پر بہت حاشیہ آرائی کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تصویر آج بھی موجود ہے، اس وقت بھی موجود تھی۔ وہ اس وقت کے رسالوں میں جماعت احمدیہ کے رسالوں نے دونوں تصویریں ساتھ ساتھ شائع کر کے بتایا کہ یہ دیکھیں یہ حقیقت ہے، لیکن وہ اس بات پر مصر ہوتے تھے۔ لیکن ان سے کہا گیا، میں ناموں کو حذف کرتے ہوئے بتا رہا ہوں ایک واقعہ، کہ اسی غیر احمدی اخبار کے ایڈیٹر کو جب یہ کہا گیا کہ آپ یہ بتائیں سچے دل سے کہ کیا یہ جو بات آپ نے کی ہے، اور بڑے تمتراک سے اپنے ہفتہ روزہ میں پہلے صفحے پہ تصویر کو شائع کر کے اندر بڑا لمبا اداریہ لکھا ہے، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے؟ کیا واقعی اسی طرح تھا؟ کیا آپ نے اصل تصویر نہیں دیکھی؟ وہ کہنے لگے بات یہ ہے، گھانس پڑے، کہتے جی بات یہ ہے کہ ہم نے بھی تو اپنے رسالے بیچنے ہیں۔ تو گویا رسالے بیچنے کے لیے، دنیا کی چند کوڑیاں کمانے کے لیے اس قسم کے کذب و افتراء کا طریق اختیار کرتے ہیں۔ وہاں پہ اخبارات کے دور کی اب بات کریں، آج اگر ٹیلی ویژن چینلز کو بھی ہم دیکھیں، بہت سے پاکستان میں پچھلے دنوں ہوا ہے کہ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل نے ایک ایسے شخص کو، جھوٹے شخص کو لا کے بٹھایا جس نے کہا جی میں مرزا غلام صاحب کا پڑھ پوتا ہوں اور میں جو ہے وہ قادیانیت کو ترک کرتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ بعد میں جب اس کی حقائق ہم نے بھی بتایا یہاں پہ ٹیلی ویژن پہ، اور ویسے بھی کھل کے سامنے آیا، اس میں بالکل کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو جیسے وہ اخبار بیچتے تھے آج کل، اسی طرح ٹیلی ویژن چینل اپنے پروگرام بیچتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اپنے کسی بھی مشن کے ذریعے، کسی بھی جماعت کے ذریعے جو دین کو پھیلاتی ہے، وہ صحیح معنوں میں وہ سچا اور قائم رہنے والا دین ہے جو دین اسلام ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن مجید ہے۔ مجھے یاد آیا کہ علامہ اقبال جن کا بڑا چرچا ہوتا رہتا ہے، ان کے بارے میں تاریخی واقعہ یہ ہے کہ وہ یہاں مسجد فضل لندن میں تشریف لائے۔ 1924 میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو توفیق عطا فرمائی کہ لندن شہر میں پہلی پرپز بلٹ مسجد جو ابتدا سے ہی مسجد کے طور پہ بنی ہو، وہ جماعت احمدیہ نے قائم کی۔ اس میں علامہ اقبال تشریف لائے، اور واقعہ یہ ہے کہ جب آئے وہاں پہ انہوں نے بچوں کی ایک کلاس دیکھی کہ بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو اتنا خوش ہوئے کہ اپنی جیب سے انہوں نے 1 پاؤنڈ نکال کے اس بچے کو تحفہ دیا کہ میں انعام کے طور پہ تمہیں دیتا ہوں۔ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس کفرستان میں بھی
आप यहाँ पर कुरान पढ़ा जाता है और कुरान पढ़ाने वाले मौजूद हैं, वो कौन थे? वो जमात अहमदिया थी। इसी तरह आप अफ्रीका में चले जाएं, जंगलात में चले जाएं, दूर दूर इलाकों में चले जाएं, वहाँ वो लोग जो पहले ईसाइयत के जंगल में आए हुए थे, उनको अगर किसी ने ईसाइयत से रहाई दिलाई है तो वो जमात अहमदिया के लोग थे। बल्कि ये हुआ एक इलाके में सीरा लियोन का गालबन वाक़या है कि वहाँ पे बाज़ उलमा, नाम नहाद उलमा वहाँ जाके जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जी आप इनके से अलग हो जाएं, ये जो लोग मुसलमान हो गए, अहमदी हो गए थे, मुसलमान हो गए थे। तो उन्होंने उसके जवाब में ये कहा कि तुम कौन लोग होते हो जो आज हमें आकर ये बता रहे हो कि ये लोग मुसलमान नहीं हैं, तुम इनके पीछे न लगो। उन्होंने कहा हम पैदाइशी तौर पर ईसाई थे, हम ईसाइयत पर यकीन रखने वाले थे और हमें कोई बताने वाला नहीं था कि सही रास्ता कौन सा है। फिर ये अहमदी लोग आए, उन्होंने आके हमें कुरान मजीद पढ़ाया, उन्होंने हमें इस्लाम के बारे में बताया और इनके तवज्जो दिलाने और तालीम देने के नतीजे में आज हम अल्लाह ताला के फल से अपने आप को मुसलमान कहते और मुसलमान के तौर पर ज़िंदगी बसर करते हैं। तो आज तुम कौन हो? और सवाल उन्होंने ये किया कि ये लोग तो 1920 के करीब यहाँ आने शुरू हुए, जब हमारे आबा अजदाद थे, उनको उन्होंने इस्लाम का पैगाम दिया और वो ईसाइयत को छोड़कर मुसलमान हो गए। तो अब आज तुम कौन लोग हो जो आ गए हो? तुम उस वक्त कहाँ थे? तो हमें तो इन लोगों ने इस्लाम सिखाया। तो इस लिहाज से ये मिसालें बेशुमार हैं, हर जगह पे नज़र आती हैं और हर जगह पे अल्लाह ताला के फल से आज दुनिया के कोने कोने में जमात अहमदिया इस्लाम की एक मौसर और हकीकी आवाज़ के तौर पर पहचानी जाती है। बाकी जो अमायदीन आते हैं जिनका मैंने जिक्र किया, सदरान हों, वज़रा हों, हुकूमत के नुमाइंदगान हों, वो जमात से रुजू करते हैं दुनिया के सब ममालिक में इस्लाम का हकीकी नुक्ता नज़र मालूम करने के लिए। इस मुल्क में भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, अफ्रीका में भी, हर जगह पे देखें, जब कोई मसला पैदा होता है अखबारी नुमाइंदगान ये समझते हैं कि अगर सही इस्लाम कोई जमात पेश करती है तो जमात अहमदी है। तो दूसरों से भी राय लेते हैं, लेकिन सही राय लेने के लिए हमेशा वो जमात अहमदियत से रब्ता करते हैं। तो ये वो हकीकी इस्लाम है जो अल्लाह ताला के फल से जमात को दुनिया के कोनों में पहुँचाने की तौफीक मिल रही है। बहुत शुक्रिया ताल मुजीब साहब।